السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں ناولز ساؤنڈ کلاؤڈ، یارم از سمیرہ حمید، ایپیسوڈ 4۔ ایک دن یونیورسٹی سے 15 منٹ کی واک پر واقع کیفے کے سامنے سے اس کا گزر ہوا۔ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی، لیکن اسے جواب دیا گیا تھا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب ضرورت ہے کا بورڈ کیفے کے سامنے رکھا تھا۔ اس نے پہلے کیفے میں بیٹھ کر کافی پی اور پھر کاؤنٹر تک آئی۔ اسے یہاں کام تو فوراً ہی مل سکتا تھا، لیکن صرف ایک مسئلہ تھا، اور کافی بڑا مسئلہ تھا۔ جو ویٹریس اسے نظر آ رہی تھی، انہوں نے گھٹنوں تک سکرٹ پہن رکھا تھا، جو ایک مشہور کافی کے لیبل جیسا تھا، یعنی کمپنی کا چلتا پھرتا اشتہار تھی وہ۔ اسے اشتہار سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ سکرٹ تو نہیں پہن سکتی تھی، اور جو حالات جا رہے تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس واحد نظر آنے والے ضرورت ہے کہ موقع کو ہاتھ سے جانے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے دراز قد فربیہی مائل گورے چٹے انگریز سے بات کی۔ اس نے امرہ سے چند سوالات پوچھے اور اسے ہاں کہہ دیا۔ وہ خوش ہونے کی بجائے دکھ سے اسے دیکھنے لگی، یعنی نوکری ملی بھی تو کون سی جس پر شاید ابھی انکار ہو جائے جب وہ اس کی اگلی بات سنے گا۔ مجھے اس کام کی بہت ضرورت ہے۔ اگر مجھے یہ نوکری نہ ملی تو میرا مستقبل بہت بری طرح سے تاریک ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے انگریز کو جذباتی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہیں کام پر رکھ لیا ہے۔ میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی۔ میں جینز پہ شرٹ پہن لوں گی بس۔ اس نے ویٹریس کی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، تم جا سکتی ہو۔ اس دنیا کے روشن مستقبل کے لیے آپ صرف اس نامکمل ڈریس کو نظر انداز کر کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرتی اس لڑکی پر ایک احسان نہیں کر سکتے؟ دنیا کا ہر انسان علم حاصل کرنے والے کی عزت کرتا ہے۔ مجھے صرف اپنے روشن مستقبل کی فکر ہے۔ آپ کس مذہب کے ماننے والے ہیں؟ اس نے اسے گھورا۔ یورپ میں کبھی بھی کسی سے اتنی جلدی اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے تھے، وہ برا مان جاتے ہیں۔ میں یہودی ہوں۔ امرہ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور جاؤ یہاں سے۔ دیکھیے جناب، اگر آپ مجھے کام دیں گے تو سب آپ کی تعریف کریں گے۔ ایک یہودی نے ایک مسلم کا احترام کیا، اس کے اخلاقیات کا خیال رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وغیرہ وغیرہ کیا ہے؟ مزید تعریف اور تعریف کیا، سب آپ کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھائیں گے، لیکن مجھے اپنی کرسی پر بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ پھر بھی ذرا سوچئے، یہ یونیورسٹی ایریا ہے، اسٹوڈنٹس آپ کی کس قدر عزت کریں گے۔ ہو سکتا ہے، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ سالانہ کانوکیشن ڈے پر آپ کو خاص مدعو کیا جائے گا اور آپ تقریر بھی کریں گے۔ ایسا دن آپ کی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں آ سکتا۔ مجھے کانوکیشن میں جانے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جناب، آپ جائیں گے تب آپ کو یہ بہت دلچسپ لگے گا۔ وہ کاؤنٹر پر بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیوں سے بجانے لگا۔ اسے مزید دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کی نیلی آنکھیں مزید نیلی ہو گئیں۔ میں نے سنا تھا انگریز بہت رحم دل ہوتے ہیں۔ میں پولش ہوں۔ مجھے اندازہ تھا، لیکن پولش تو دنیا بھر میں انسان دوست مشہور ہیں، اخلاقیات کی پاسداری کرنے والے، انسانی خدمت میں سب سے پہلے آنے والے اور مدد کے لیے کبھی پیچھے نہ ہٹنے والے۔ تمہاری زبان ہمیشہ ایسے ہی چلتی ہے؟ نہیں، لیکن جو کافی میں نے ابھی یہاں سے پی ہے، اس کے بعد کافی زیادہ۔ آپ مجھے ایک ہفتے کے ٹرائل پر رکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، جو لوگ مجھے ایک مسلم لیڈی کو فل ڈریس میں دیکھیں گے تو وہ اس کی طرف کھنچے چلے آئیں گے۔ یہ ایک انسان دوست کا کیفے ہے۔ یہاں کے مالک نے انسانیت کے نام نہاد اصولوں کو توڑ دیا۔ کیا واقعی؟ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے کاؤنٹر پہ جانے لگا۔ بالکل، آزما کر دیکھ لیں۔ یہ کہتے امرہ کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، کل سے آ جانا، اصل کا 50% ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ ویسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ روزانہ اس کیفے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ امرہ کی ذہانت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں 10 سال سے کیفے چلا رہا ہوں، سال میں صرف ایک بار آنے والوں کو پہچان لیتا ہوں۔ میرا مطلب کل اگر زیادہ لوگ آئے تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔
وہ آنکھوں کو اندر کی طرف لے جا کر مسکرایا اور یہ مسکراہٹ اس پر جم کر رہ گئی۔ وہ گھر گئی تو اس نے شرلی، غزرہ وغیرہ سب سے کہہ دیا کہ کل ہر صورت وہ خود اور اپنے دوستوں کو لے کر اس کیفے آ جائیں۔ چاروں نے آنے کا وعدہ کر لیا سوائے ہانا کے، اور انہوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کوشش کر کے 1 یا 2 دوستوں کو بھی ساتھ لائیں گی۔ صبح وہ دائم اور نوال کے بھی گئی اور انہیں سب سچ بتا دیا۔ دائم کتنی ہی دیر بے یقینی سے اس کی شکل دیکھتا رہا۔ تم نے کس قدر چالاکی سے یہ سب کیا ہے نا؟ کرنا پڑا، اس نے کندھے اچکائے۔ میں اپنے ہم جماعتوں اور دوستوں سے بھی کہہ دیتا ہوں۔ کتنے دن کا ٹرائل ہے؟ 1 ہفتے کا۔ اگر روز 8-10 لوگ آئیں تو 8-10 تو کم ہے، آخری روز تک تو میں تمہیں 40 کر دوں گا۔ یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر یوں پہلے دن 10، دوسرے دن 15، پھر 18، 20، 25 اور آخری دن 3 کم 50 اسٹوڈنٹس وہاں کافی پینے گئے۔ اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد کر دی۔ وہ کافی پینے جاتے، کاؤنٹر تک آتے جاتے۔ کتنے نوبل انسان ہیں آپ، مسکرا کر کہا جاتا۔ آپ نے ایک مسلم خاتون کو بغیر کسی امتیاز کی نوکری دی۔ آپ جیسے انسان دوست لوگ آج کل کہاں ملتے ہیں؟ ہم سب اپنے پروفیسر سے آپ کی تعریف کریں گے۔ آپ کو ہمارے کانوکیشن ڈے پر ضرور آنا چاہیے۔ بہت فرشتہ صفت ہیں آپ، ایسے صفات آج کل ناپید ہیں۔ اب ہم ہر روز صرف یہاں ہی آیا کریں گے کافی پینے۔ 6 دن ہر پرفارمنس کے ساتھ ساتھ وہ مسکراتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ڈرامے دیکھے ہیں، لیکن ان 6 دنوں میں جو یونیورسٹی والوں نے میرے کیفے میں ڈرامہ سیشن کیا وہ سب سے شاندار رہا۔ وہ دنگ کھڑی کاؤنٹر پر ہاتھ رکھے اسے ہنستے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کا تو خیال تھا کہ اس کا پلان کامیاب رہا، لیکن یہ کیا؟ تم ایک کاروباری انسان کو الو نہیں بنا سکتی، رائٹ؟ رائٹ، اس نے کمزور سا رائٹ کہا۔ پر تم ایک کاروباری انسان کو متاثر ضرور کر سکتی ہو، رائٹ؟ رائٹ، وہ مسکرانے لگی۔ دیکھو مس اخروٹ، میں تمہیں یہاں ایسے نہیں رکھ سکتا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا، اور امرا بھی۔ اس کی خوشی اڑن چھو ہو گئی۔ کافی کمپنی اس ڈریس کے لیے مجھے پے کرتی ہے، اور اس کیفے کے 50% مالکانہ حقوق کمپنی کے پاس ہیں۔ لیکن کیونکہ میری دلچسپی بڑھ گئی ہے کہ میں یونیورسٹی کانوکیشن میں بلایا جاؤں، تو میں عارضی طور پر تمہیں یہاں رکھ سکتا ہوں، جب تک کہ تمہیں کہیں اور نوکری نہیں مل جاتی۔ تم یہاں کام کر سکتی ہو، لیکن اگر کمپنی نے اعتراض کیا تو مجھے تمہیں فوراً نکالنا ہوگا۔ کمپنی اعتراض نہیں کرے گی، وہ خوشی سے نہال ہو کر بولی۔ کیوں؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں دعا کروں گی کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ تم یہ دعا کیوں نہیں کرتی کہ تمہیں کہیں اچھا سا کام مل جائے؟ وہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، لیکن فی الحال مجھ پر یہی دعا واجب ہے کہ کمپنی اعتراض نہ کرے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے مسکراتا رہا۔ اور مجھے اخروٹ مت کہیے، آپ مجھے چلغوزہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ چلغوزہ مجھے بہت پسند ہے۔ وہ خوشی سے بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کیفے سے باہر مینچسٹر کی سڑکوں پر اڑنے والی رات اس رات بہت روشن تھی۔ جب سیاہی سفید ہو جائے، راتیں روشن ہو جائیں تو زندگی کی شاخوں پر نئی کونپلیں پھوٹتی ہیں، خوشبو دیتی ہوئی، پھولوں اور پھلوں سے لدی ہوئی۔ وہ کام میں بھی لگ گئی اور کلاسز میں بھی مصروف ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے بھی نوڈلز کھانے شروع کر دیے۔ اپنی پہلی تنخواہ سے اس نے سب سے پہلے ہانا کی پسند کے نوڈلز کا بڑا پیکٹ لیا جو وہ 2 ہفتے تک کھا سکتی تھی۔ ساتھ ہی انڈے، دودھ کے ڈبے، جام، ڈبل روٹی لے کر اس نے فریج بھرا تاکہ وہ سب استعمال کر سکیں۔ اب اسے رہائش تلاش کرنی تھی، ساتھ ساتھ وہ اپنا رہائش کا مسئلہ بھی حل کر رہی تھی۔ گو شرلی نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اتنی پریشان نہ ہو رہائش کے لیے، لیکن وہ پریشان تھی۔ اگر اسے انہوں نے خندہ پشانی سے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ڈھیٹ بن کر وہ مستقل ہی وہاں جم جاتی اور بہانے بناتی کہ اسے رہائش نہیں مل رہی۔ کیونکہ اسے شروع سے بہت زیادہ کھانے کی عادت تھی تو وہ ابھی تک مکمل طور پر اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ چننے مننے سے ناشتے سے تو اس کا کچھ نہیں بنتا تھا، اس سے زیادہ تو وہ شام کی چائے کے ساتھ اڑا جایا کرتی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت یونیورسٹی میں اسے کسی نہ کسی سے ٹویٹ مل جاتی، تو ٹویٹ کا قصہ کچھ یوں تھا کہ کسی بھی فرینڈ یا ہائی ہیلو فرینڈ یا کلاس فیلو کے پاس جایا جاتا
اور اسے کہا جاتا ٹویٹ می پلیز۔ اگر وہ چاہتا یا افورڈ کر سکتا تو اسے ٹویٹ کر دیتا، یعنی ایک کپ چائے، کافی یا کوئی بھی کولڈ ڈرنک پلا دی جاتی۔ دائم گروپ نے اسے اپنی ساری ٹویٹس دے دی تھیں۔ ٹویٹ مانگنے والے کو وہ ٹویٹ واپس بھی کرنی ہوتی تھی۔ اب منظر کچھ یوں ہوتا کہ دائم یا نوال اسے کہتے جو سامنے حماد بیٹھا ہے، اس کے پاس میری 6 ٹویٹس ہیں، اس کے پاس جاؤ اور کہو ٹویٹ می بیک پلیز۔ وہ جاتی اور کہہ دیتی۔ اس طرح شرلی، غزرہ اور ایسے ہی دوسرے ہائی ہیلو دوست اپنی ٹویٹس دے دیتے۔ اکثر جن کی 3 یا 4 ٹویٹس اکٹھی ہو چکی ہوتی ان کا وہ برگر کھا لیتی، لیکن برگر، سینڈوچ یا پیزا کھائے جانے پر ایک ایکسٹرا ٹویٹ منفی ہو جاتی، یعنی اگر 4 ٹویٹس ہیں تو 3 کا برگر اور 1 منفی، یعنی باقی 0، اور اگر 3 ہی تھیں تو 1 جمع ہو جاتی، یعنی برگر کھانے والے کے کھاتے میں 1 ٹویٹ آ جاتی۔ پہلی بار تو امرا کو کافی زیادہ شرم آئی، پھر اس نے محسوس کیا کہ امیر کبیر اسٹوڈنٹس بھی ایسا کر لیتے ہیں تو وہ بھی کرنے لگی۔ وہ دائم، نوال، شرلی کے پاس جاتی اور کہتی ریفر اے ٹویٹ پلیز۔ وہ سوچتے اور ادھر ادھر دیکھتے۔ وہ سامنے، ہاں وہاں گراؤنڈ میں، وہ جس نے سفید شرٹ پہنی ہے، ہاں وہی، اس کے پاس جاؤ۔ کاغذ پر لکھ دیا جاتا ٹویٹ ہر بیک، اور اسی کاغذ پر دینے والا لکھ دیتا بقایا 2، باقی کی 2 بھی وہ ہڑپ کر جاتی۔ اسے بڑا مزہ آ رہا تھا، اسے ٹویٹ پہ ٹویٹ مل رہی تھی۔ اس نے دادا کو سب بتایا۔ مانگنے کے نت نئے انداز، وہ ہنسنے لگے۔ دینے کے نت نئے انداز دادا، کیا کمال کا جواب دیا ہے تم نے، وہ بہت خوش ہوئے۔ اس دن وہ دائم گروپ کی ایک لڑکی اقصیٰ کے پاس گئی اور ٹویٹ ریفر کرنے کا کہا۔ یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا، ورنہ کہیں نہیں ملے گا اس وقت۔ بڑے بڑے کان ہیں اس کے، لائبریری میں کسی سے بھی پوچھ لینا، تمہیں اس کا بتا دیا جائے گا۔ پوری 20 ٹویٹس ہیں میری اس کے پاس۔ 20! امرا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ آرام سے 4-5 برگر تو کھائے جا سکتے ہیں، کافی بھی۔ آرام سے 2 ہفتے نکل جائیں گے، یعنی اگلے 2 ہفتوں کے لیے بالکل خوار نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ لائبریری آ گئی اور سرگوشی کے انداز میں اس کا پوچھا۔ میں سمجھ نہیں پائی، کون سی کتاب چاہیے؟ اف، کتاب نہیں چاہیے، آلیان کا پوچھ رہی ہوں، جس کے بڑے بڑے کان ہیں۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ لائبریرین کے چہرے پر نمودار ہو کر معدوم ہو گئی۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ وہ اس کے پاس آئی اور کاغذ جس پر اقصیٰ کی لکھائی میں ٹویٹ کا لکھا تھا اس کے آگے کیا۔ اس نے موٹی سی کتاب سے نظر اٹھا کر اس چٹ کو پڑھا، پھر جس ہاتھ نے چٹ تھام رکھی تھی اس کو خفیے سے گھورا۔ اس کی پیشانی پر پتلی سی لکیر بن کر غائب ہو گئی۔ سوری، اس وقت نہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ پھر کس وقت؟ بس آج نہیں، انفیکٹ اگلے ہفتے تک نہیں، برائے مہربانی اس سے پہلے مجھے تنگ نہیں کیا جائے۔ پر مجھے تو اسی وقت بھوک لگی ہے۔ اس کی تیز آواز پر پوری آنکھوں والا حیران رہ گیا۔ پیشانی پر خفگی سے 2 لکیریں بن کر ابھری اور وہیں براجمان رہیں۔ ٹویٹ می بیک، امرا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر تھوڑی اور اونچی آواز میں کہا۔ یہ وہی تھا نا جو اس دن ویلکم ویک پر اس پر چلا رہا تھا؟ اب وہ اس پر چلا سکتی تھی۔ میں نہیں کر رہا، اس نے ذرا سختی سے کہا۔ میں کیا کروں، مجھے تو بھوک لگی ہے۔ اس نے اس کی طرف آتے ہوئے ایک اور کام کیا تھا، اس نے کاغذ پر خود ہی سینڈوچ لکھ دیا تھا۔ اس کی تیز بھوری آنکھیں ایک لہجے کے لیے سیاہی مائل سی ہوئیں، پیشانی پر شکنوں کا جال سا بچھ گیا۔ 90s کے ہیروز کی طرح اس نے گردن کو ہلکا سا جھٹکا دیا، پھر اس کو گھورا، اور پھر وہ 20s کے ہیرو کی طرح مکمل نظر انداز کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا نا اگلے ہفتے سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ وہ لائبریری کی بلڈنگ سے باہر نکلا۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ اس کے ساتھ ساتھ نکلی۔ اس کے ہاتھ سے وہ کاغذ کھینچا اور تیزی سے آگے چلنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے لپکی کہ وہ کینٹین جا رہا ہے، لیکن وہ تو… یہ کیا ہے اقصیٰ؟ اس نے 2 انگلیوں میں اٹکایا کاغذ اقصیٰ کے آگے کیا۔ کس بھوکی کو میرے پیچھے لگا دیا ہے؟ امرا نے اس امریکی نقوش کے حامل فرینچ غصے کو سہم کر دیکھا۔ اس نے یہ کیا کہہ دیا اتنے دھڑلے سے؟ امرا نے آس پاس دیکھا۔
یونیورسٹی کے سارے اسٹوڈنٹس انگوٹھا ہلا ہلا کر شرم کرو کہہ رہے تھے۔ پہلے تو امرا نے آنکھیں میچنی اور پھر اس نے غصے سے بھڑک کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ نے کاغذ پڑھا جس پہ سینڈوچ لکھا تھا۔ ٹویٹ می بیک پلیز۔ اقصیٰ نے اس کی عزت رکھ لی۔ اگلے ہفتے تک۔ اس نے شان سے کندھے اچکائے، جیسے بڑا نقصان کرنے کے بعد اطالوی اچکاتے ہیں، بے نیازی سے بھی اور خوخاری سے بھی۔ تم دونوں ہینڈل کر لو پلیز۔ اقصیٰ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک بھوکے کو اور دوسرے کنگلے کو کیسے ہینڈل کرے، اور وہ یہ کہہ کر گراؤنڈ کی طرف اٹھ کر چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے ایک دن بھی پہلے میرے پاس نہ آنا، لمبے کانوں والے نے ناک پھلا کر کہا، اور پھر سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ اگلے ہفتے تک میں بھوکی مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ ایک میری ہی ٹویٹ پہ زندہ ہو کیا؟ وہ پھر سے ایک فرینچ بن گیا جو غصے کو دبانے کے لیے لفظ چباتے ہیں تو آنکھیں سرد مہری سے اندر کر لیتے ہیں۔ اختلاف اپنی جگہ، لیکن وہ اس کے اس طرح خم دے کر طنز جھاڑنے پر اسے دیکھتی رہ گئی۔ غصہ بھی کر رہا تھا اور نہیں بھی، کیسی بات تھی۔ آج تو اسے ٹویٹ پہ رہنا ہے۔ سارے پیسے ختم ہو گئے اور نوڈلز بھی۔ صبح جلدی کی وجہ سے چائے بھی نہیں پی۔ وہ اس بات پر ذرا سا رکا اور اپنے کراس بیگ کو اپنی گردن سے نکال کر کنگالنے لگا۔ تھوڑا وقت لگا لیکن مطلوبہ چیز نکال چکا تھا۔ ایک چاکلیٹ نکلی جو آدھی کھائی ہوئی تھی۔ یہ لو۔ آدھی کھائی ہوئی چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ اس سے کیا ہوگا؟ چاکلیٹ دے کر امرا کو خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن فی الحال اسے سینڈوچ ہی کھانا تھا۔ کافی کیلوریز ہیں اس میں۔ بھوری آنکھوں والے نے کراس بیگ کو واپس گلے میں ڈالا، ایک ہاتھ جینز کی جیب میں ڈالا اور ایسے کھڑا ہو گیا کہ اس کا فوٹو سیشن ہو رہا ہو۔ لارڈ میئر جوانی کے دنوں میں یونیورسٹی میں چیریٹی کرتے ہوئے۔ فوٹو سیشن کا کیپشن اس سے بڑھ کر کیا ہوتا؟ مجھے کیلوریز نہیں چاہیے، کھانا چاہیے۔ تو یہ کیا بھوسا ہے؟ لارڈ میئر نے بھویں اچکائیں اور کچھ ایسے اچکائیں کہ پیشانی پر گرے بھورے بالوں سے جا ملیں۔ اور یہ چھوٹی بھی ہے، چھوٹی اور آدھی کھائی ہوئی۔ پھر میں کیوں کسی کی چیز کھاؤں؟ بھویں اس بار سوالیہ اچکی۔ کیوں اتنی ایگو ہے تم میں؟ اچھا، سچ میں؟ دوسری طرف سے کھا لو، کنارہ پھینک دینا۔ وہ منہ بنائے کھڑی رہی۔ اس نے پھر سے بیگ کنگالا اور ایک پیکٹ نکالا جس میں ریپر کو کامن پن سے بند کیا گیا تھا تاکہ اندر کوئی موجود میوہ جات بیگ میں بکھر نہ جائیں۔ پیکٹ بسکٹ کا لگتا تھا۔ یہ لو اور یہ بھی لو۔ چاکلیٹ اور بسکٹ دونوں اس کے آگے کیے۔ اس نے دونوں پیکٹ پکڑ لیے۔ ایک میں موجود چاکلیٹ اس نے دیکھ لی تھی اور دوسرے کی پن نکالی تو وہ بسکٹ کا چورا تھا۔ مجھے کیا سمجھ رکھا ہے، چیریٹی کر رہے ہو؟ امرا برا مان گئی، لیکن اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور وہ تیزی سے لائبریری کی طرف جانے لگا۔ جو دونوں پیکٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہے، اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جو جا چکا ہے، کیا اسے جانتے ہیں؟ آلیان مارگریٹ، وہ اپنی ماں کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ Stay tuned for next episode.